بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فقہ السنہ کا سبجیکٹ چل رہا ہے، یعنی کمپیریٹیو فقہ میں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرنا ہے، کتاب النکاح۔ تو ہم نے کہا تھا کہ انڈیویجول لائف کے حوالے سے ہم کچھ چیپٹرز پڑھیں گے، کچھ ہم کلیکٹیو لائف کے حوالے سے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو انڈیویجول لائف کے حوالے سے ہم نے طہارہ پڑھ لیا، صلاح پڑھ لیا، زکوٰۃ پڑھ لی۔ تو کلیکٹیو لائف کے حوالے سے ہم نے ایک تو نکاح اور طلاق کا، کیونکہ ہر آدمی کو ظاہری بات ہے کہ یہ ایسے مسائل ہیں جن سے اس کو کنسرن ہوتا ہے۔ اور دوسرا کتاب البیوع ہم نے کہا تھا، بزنس اور ٹریڈ سے متعلق، تجارت سے متعلق۔ تو دور جاہلیت میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ دور جاہلیت میں کچھ نکاح کی قسمیں تھیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جسے ہم بدکاری کہتے ہیں، جس کے لیے قرآن نے زنا کا لفظ استعمال کیا، ایڈلٹری۔ لیکن ایڈلٹری کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نکاح کی قسمیں تھیں جن کو شریعت نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جیسے سود کے مسئلے میں نا لوگ کہتے ہیں جی یہ تجارت ہے، یہ تجارت ہے، یہ بیع ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک تو سود کو حرام قرار دیا جو سیدھا سادہ سود ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹ ہے۔ دوسرا کہا کہ بھائی بیع کی، تجارت کی یہ قسمیں بھی کیا ہیں، ممنوع ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات، ہے وہ بیع، لیکن کہا کہ یہ بیع کی جو خرید و فروخت کی قسمیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ ممنوع ہیں، یہ حرام ہیں، مطلب ان میں یہ ایشوز ہیں۔ تو نکاح کی کچھ صورتوں کو بھی حرام قرار دیا۔ سمجھنے کی بات یہ، ایک تو ایڈلٹری کو حرام قرار دیا ہمارے دین نے، اور نکاح کی کچھ صورتوں کو بھی حرام قرار دیا جو دور جاہلیت میں تھیں، یا کچھ آج کے معاشرے میں بھی ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ جی یہ نکاح کی یہ جو صورت ہے یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں، ٹھیک۔ تو دور جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک۔ ایک وہ جو انہوں نے کہا کہ جی آج کل ہو رہا ہے، یعنی وہی جو جس کا اسلام میں ہے تذکرہ ہے، جسے ہم مسنون نکاح کہتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا نکاح استبضاء اس کو کہتے تھے۔ تیسرا گروہی، اور چوتھا جو ہے وہ اجتماعی نوعیت کا نکاح تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک تو وہ نکاح تھا جو آج ہمیں ملتا ہے، یعنی جس میں ولی ہے، جس میں حق مہر ہے، جس میں گواہان ہیں، جس میں ایجاب و قبول ہے، اور جو دائمی ہے، ٹھیک۔ اور ایک نکاح اور ہوتا تھا کہ مطلب اب اس کو ہم تو اپنے اس ٹرم میں کہتے ہیں کہ جی یہ بغیرتی ہے، لیکن بہرحال وہ ان کے ہاں، عربوں کے ہاں یہ چیز چلتی تھی کہ جو نچلے خاندان کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیویوں کو اونچے خاندان کے لوگ، خاندان ایک قبائلی نظام تھا، ظاہری بات ہے، اس میں چھوٹے بڑے خاندانوں کا اس حوالے سے ایک تصور تھا، تو ان کے مردوں کے پاس، جیسے سرداروں کے پاس بھیجتے تھے تاکہ ان سے ان کو حمل ٹھہرے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ جیسے کہتے ہیں اس کے اندر اس کے جینز آئیں۔ تو یہ ایک نکاح کی قسم، اور وہ خود تعلق نہیں قائم کرتا تھا اس دوران میں اپنی بیوی سے، یعنی اپنی بیوی کو کسی قبیلے کے سردار کے پاس بھیج دیا جبکہ وہ حیض سے پاک ہوئی، اور اس سردار نے اس کے ساتھ جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا تھا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ اب اس سے بچہ پیدا ہوا اور اس پہ وہ فخر کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ فلاں سردار سے میری نسل جو ہے وہ جاری ہوگی۔ اس کو نکاح استبضاء کہتے تھے، اس کو ہمارے دین نے حرام قرار دے دیا، یہ تو ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نکاح کی صورت تھی جسے آپ ویسے اس کے لیے رہت کا لفظ استعمال ہوا، تو یہ وہ صورت ہے جو آج کل بھی موجود ہے، خاص طور پہ بدھ مذہب میں، یہ جو تبتین ہیں ان میں یہ پائی جاتی ہے، جو تبت کے علاقے میں رہتے ہیں، کہ ایک عورت سے ایک سے زیادہ مرد نکاح کر لیتے تھے لیکن 10 سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اب وہ اولاد کس کی ہے، وہ
عورت جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا تھا اور کچھ عرصہ گزر جاتا تھا تو وہ جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوتا تھا یا نکاح کیا ہوتا تھا وہ اس کو نکاح کہتے تھے، کیونکہ وہ ویل نون ہوتا تھا کہ یہ اتنے مردوں کے نکاح میں. تو وہ بچے کی پیدائش کے بعد ان سب کو بلواتی تھی. اور رسم سے مراد قانون یہ تھا کہ وہ بڑے سے بڑا آدمی ہوتا تھا تو وہ انکار نہیں کرتا تھا، اسے آنا پڑتا تھا. یہ چیز بتا رہی ہے کہ وہ اس کی ایک لیگل جو ہے وہ حیثیت تھی. اور وہ لوگ آتے تھے اور وہ عورت پھر جس کو کہتی تھی اس کا بچہ ہے وہ پھر اس کا بچہ شمار ہوتا تھا، یعنی باپ کے طور پہ اس کا نام آگے چلتا تھا. اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے دین نے آ کے منع کر دیا. ایک اور قسم تھی، کچھ عورتیں تھیں جنہیں ہم اپنی زبان میں پروسٹیچیوٹ کہہ دیتے ہیں. ان کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے، مطلب ان کی پہچان کے لیے، علامت کے لیے، اور لوگ ان سے جا کے تعلق قائم کرتے تھے. اب ان کے جب اولاد ہوتی تھی تو پھر جیسے مطلب اب یہ بھی آج کل ایک کاروبار مطلب ہوتا ہے نا، وہاں کوئی نہ کوئی تو ان کے کوئی مینیجر یہ وہ، تو ان کے ہاں قیافہ شناس ہوتے تھے جو بچے کو دیکھ کے جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جی یہ بچہ جو ہے وہ فلاں کے اوپر گیا، فلاں مرد جو ہے وہ تمہارے پاس آتے رہے، یہ فلاں کے اوپر گیا ہے، تو وہ اس کی اولاد شمار ہوتا تھا. یعنی اس گئے گزرے معاشرے میں بھی یہ نہیں تھا کہ مطلب بچہ اٹھا کے پھینک دیا. وہ اس چیز کا ان کے ہاں بڑا یہ کانسیپٹ تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ نے اس کو کوئی لیگل اینٹیٹی دینی، کسی کو اس کا آپ نے رسپانسیبل بنانا ہے، کسی کے اوپر آپ نے اس کی ذمہ داری ڈالنی. اس طرح سے انہوں نے مختلف صورتیں جو ہے وہ چلائی ہوئی تھی. مطلب دور جاہلیت میں بھی لوگوں میں اتنا شعور تھا، اب تو کچرے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دیتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یا دین اسلام نے یہ نکاح کی یہ جو صورتیں تھیں جو دور جاہلیت میں تھیں ان کو ختم کر دیا. بس ایک صورت باقی رہ گئی جو آج تمہیں نظر آتی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نکاح میں ترغیب. نکاح میں ترغیب کے حوالے سے کچھ تو آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں. یعنی ہمارے دین نے صرف زنا کو حرام نہیں کیا بلکہ اس کو حرام کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح کی بھی بہت ترغیب دی. ٹھیک ہے نا، صرف جب آپ راستہ بند کرتے ہیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، جب تک آپ راستے کھولتے نہیں، دوسرے آپشنز آپ کھولتے نہیں. اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے ایڈلٹری کو، زنا کو مطلب مشکل سے مشکل بنایا. جیسے اس کے اوپر سخت سزائیں، کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ ہو تو مطلب رجم تک کی سزا ہے، مگر اس کا اس طرح سے سختی سے روکا. لیکن دوسری طرف نکاح کو آسان سے آسان بنایا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں معاملہ الٹ چل پڑا ہے. اب نکاح مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، وہ بدکاری بہت آسان ہوگی، بہت آسان ہوگی. اب اس سے جو ہے وہ پوری سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا انہدام کے قریب ہے. اچھا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک تحریک چلائی تھی نکاح میں سادگی کے حوالے سے، مسجد میں نکاح کرو، آپ اپنے خرچے بچاؤ. ابھی ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں اربوں کی شادیاں، کروڑوں نہیں اربوں کی شادیاں ہوتی ہیں. بار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دیکھیں نا فرق کوئی نہیں پڑتا. میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ فیس بک پہ پوسٹ لگا دیتا ہوں، تو اب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے نا تو وہ نیچے کیا کرتے ہیں مطلب اس حوالے سے کہ جی والدین کو اپنے بچوں کی شادی کرنی چاہیے، کوئی ترغیبی پوسٹ لگا دی نا تو وہ بچے نیچے جو ہے نا اپنے والدین کو ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کے والدین کیا کرتے ہیں نیچے سے بس ایک سمائلی دے کے رخصت ہو جاتے ہیں.
دیکھیں بہرحال مسائل ہیں، تو اب ایک بچہ زیادہ سے زیادہ مطلب کیسے متوجہ کر سکتا ہے اپنے والدین کو؟ تو لیکن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ رسپانسبلٹی والدین کی ہے، اور بہت سارے بچے مطلب کہتے ہیں کہ جی ہم والدین کے ساتھ ہم نے ہر طرح سے منہ ماری کر لی ہے، اب ہم کیا کریں؟ نہیں سنتے، اور نہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، نہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور بعض بچے یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے یہ ہمارے والدین کے کھاتے میں جا رہا ہے، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ماحول ویسے ہی خراب ہے، بندے کے لیے بچنا ویسے ہی مشکل ہے، اب اس میں والدین نے بھی جو اپنی ذمہ داری ادا کرنا یا اس سے نظریں چرانا شروع کر دی ہے نا، تو اس سے دیکھیں مسائل تو رہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ کا بچہ جو ہے وہ حسن بصری ہوگا، لیکن بہرحال وہ حسن بصری نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ رسولوں کی سنت میں سے ہیں، ایک خضاب لگانا، دوسرا خوشبو لگانا، تیسرا مسواک کرنا، اور چوتھا نکاح کرنا، یعنی رسولوں کی سنت رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مطلب تجرد کی زندگی گزاری، لیکن اس کے علاوہ نہیں آتا ہے، عام طور پہ رسولوں کی سنت یہی رہی ہے۔ پھر قرآن میں بھی جو ترغیب کا انداز ہے، قرآن نے تو مختلف طرح سے کہا نا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ شادی شدہ زندگی کے بھی مسائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مطلب شادی جو ہے وہ ایک پنجرہ ہے، اب لوگوں نے مختلف لطیفے بنائے، جو اس سے باہر ہے وہ بھی پریشان ہے، جو اندر ہے وہ بھی پریشان ہے، نو ڈاؤٹ۔ مطلب شادی شدہ زندگی کے ہاں یہ اصل بات یہ ہے کہ مسائل جو ہے وہ جو بیچلر لائف ہے اس کے بھی ہیں، اور شادی شدہ زندگی کے بھی مسائل ہیں، لیکن اسلام نے شادی شدہ زندگی کی ترغیب دی ہے اس لیے کہ اس کے مسائل کم ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ کہ تمہاری زندگیاں جو ہے مطلب انسان کو نفسی سکون چاہیے نا، نفسی سکون ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے انر پیس ملے، اندر سے وہ مطمئن رہے۔ اسی طرح قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو، اور بھلے وہ تمہارے غلاموں میں سے ہوں۔ مطلب قرآن نے رسپانسبلٹی صرف ان کی نہیں ڈالی جو کہ آپ کی اولاد ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ جو تمہارے خادموں میں سے، نوکروں میں سے خدمت گزار ہیں، جیسے اب ظاہری بات ہے وہ بعض اوقات نہیں خرچہ اٹھا سکتے، ان کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ مطلب یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی کی۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں کیا کرے گا؟ اب اس پہ کوئی نہیں، اس کو کوئی نہیں مانتا، ہے ایسے، صحیح بات ایسے۔ لیکن یہ ہے کہ اب شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا وقت پہ شادی میں، شادی تو پھر ہو ہی جاتی ہے 30 پلس میں، مطلب نہیں بھی ہوتی، اب تو جو کھیپ آ رہی ہے تو اب بہت بڑی تعداد ہے، اب یقین مانے مطلب کہ بہت مسائل ہیں، یہ لیٹ میرج کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو گئے۔ بہت لیٹ ہوتی ہے، وہی جو آپ مطلب کہ آپ 50-52 کے ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے بچے میٹرک میں بھی نہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ ہماری انسٹیٹیوشن میں تو یہی شروع ہو گیا نا، دیکھیں نا اب پہلے مطلب بی اے کر لیتے تھے 2 سال میں، اب جو ہے نا 4 سال کر دیا۔ صحیح، وہ ہم جو ہے ورلڈ بینک اور یو این کے پیچھے لا کے نا وہ انہیں کی جو پالیسیز ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ لیٹ میرجز ہوں، بچے مارو جب ہوں تو اس کو جو ہے دعا کرنی ہمارے معاشرے کی سسٹم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا،
دیکھیں اصل بات یہ ہے، مجھ سے جب بھی کوئی پیرنٹس وغیرہ پوچھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے، بچے میں یہ دیکھیں پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا، اگر اس میں آگے بڑھنے کا پوٹینشیل ہے نا تو آپ شادی کر دیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بچے نے بننا ہے جو جا کے 40 سال میں، مطلب انسان کو اگر وہ بزنس مین ہے تو 40 سال میں جا کے کوئی اسٹیبلش ہوگا نا، 45 سال میں جا کے اس نے اگر کیریئر شروع کی ہے کوئی بھی، مطلب ملازمت کے طور پہ، وہ 40 45 50 میں جا کے کچھ بنے گا نا، 20 سال میں نہیں بن سکتا۔ 20 سال کا لڑکا ایسے ہی ہوگا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نکما ہے یا محنتی ہے، یہ کچھ بن جائے گا اور اپنی بیوی کی رسپانسبلٹی اٹھا لے گا کہ نہیں اٹھائے گا۔ تو اگر اس میں پوٹینشیل ہے کچھ بننے کی، مطلب آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے، آپ نکاح کر دیں، یہ بن بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر بھی دیتے ہیں۔ آجو نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ہاں یہ بات بہت ہے، یہ بات بہت، ویسے لڑکیوں کی کچھ نہ کچھ تربیت ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، مائیں جو ہے نا کچھ دھیان کرتی ہیں، یہ ان کا نقطہ اہم ہے، اس کو کھانا بنانا سکھا دیا۔ اچھا لڑکے کی تربیت بالکل نہیں ہے، یعنی اسے نہیں پتا کہ گھر چلانا کیسے کہتے ہیں، اسے بس شادی کا ایک ہی مطلب پتہ ہے لڑکی مل جائے گی، نہیں صحیح بات ہے، یعنی شادی کا مطلب رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، ایک نہیں 20 قسم کی ذمہ داری ہے۔ مطلب وہ کبھی اس نے دکان سے جا کے چیز نہیں خریدی تو اب ظاہری بات ہے اس نے کرائے پہ کوئی مکان لے کے اپنی بیوی کو رکھنا ہے، اب وہ اپنے ابا جان کے گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کمفرٹ زون میں ہے، بیوی کے ساتھ مسائل ہیں، وہ کہتی ہے مجھے علیحدہ کرو، اب یہ بھی نہیں کہ علیحدہ نہیں کر سکتا، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی اس نے کوئی رسپانسبلٹی اٹھائی نہیں ہے، وہ بیچارے نے بجلی کا بل نہیں جمع کروایا، وہ کرائے پہ مکان کہاں سے لے؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر گھر کے اندر مسائل پیدا کرتی ہیں، یہ بات اہم ہے۔ والدین کو خاص طور پہ باپوں کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں اس حوالے سے کہ اس نے بڑے ہو کے ایک گھر چلانا ہے، تو آپ اپنے بچوں کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالیں کہ اس کی تربیت ہو کہ اس نے گھر چلانا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ تو پہلے بھی میرے خیال میں روایت گزری ہے، اور دوسرا مکاتبت کرنے والا غلام، اور تیسرا جو نکاح کے ذریعے سے عفت چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آگے، معروف روایت ہے آپ کے ازواج کے پاس، تو اللہ کے وسلم کے گھر کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول گھر میں ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بڑی تھوڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی کی تو بیوی بچوں میں پھنس جاؤں گا، عبادت کا ٹائم کہاں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی باتیں پہنچی تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں، دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی۔ تو اب یہ کہنا جی فلاں بزرگ نے شادی نہیں کی تھی ہے، مطلب یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ فلاں ولی اللہ نے شادی نہیں کی تھی یا فلاں عالم دین نے شادی نہیں کی تھی، یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دار آزمائش بنایا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دار آزمائش ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ جو شادی نہیں کر رہا وہ تو آزمائش سے بھاگ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے میں نے پرچہ ہی نہیں دینا، روندی مار رہا ہے نا۔ اصل آزمائش تو ہے ہی یہی بھائی اور کون سی اللہ نے آزمائش رکھی ہے آپ کی؟ وہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مطلب جتنی بڑی سے بڑی سیلیبریٹی ہے اس کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی زندگی میں موڑ جوڑ کے کوئی آزمائش نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہی ہے بھائی۔ تو اللہ نے آزمایا، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے آزمایا، دونوں کو آزمایا، اور یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی آزمائش ہے، دونوں کے لیے بہت بڑی آزمائش۔
ایک اور روایت میں ہے حضرت سعد ابن وقاص سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن آدم کی جو سعادت ہے، خوش بختی 3 چیزوں میں، ایک یہ کہ نیک بیوی اس کو مل جائے، دوسرا یہ کہ اچھا گھر مل جائے، المسکن الصالح، یہ نہ ہو مطلب برسات میں چور آؤ جیسے ہم کہتے ہیں، اور تیسرا کہ والمرکب الصالح، اچھی سواری۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ 3 نعمتیں دے دیں تو اس کی تو دنیا جنت بن گئی ہے۔ اور ابن آدم کی بدبختی کیا ہے کہ اس کو بری عورت مل جائے، اسی طرح عورت کی بدبختی یہ ہے کہ اسے برا شوہر مل جائے، اسی طرح سے والمسکن السوء، برا گھر، اور تیسرا کیا ہے والمرکب السوء، بری سواری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں تو میں پھر بھی شادی کروں گا، وہ 10 دن بھی میں بغیر زواج کے نہیں گزاروں گا، کیونکہ یہ خلاف سنت ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے سلف نے اس چیز کو، یا ہمارے دین نے اس چیز کو بہت اہمیت دی ہے کہ انسان شادی شدہ زندگی گزارے، اور اس کو آسان سے آسان بنائے، میرج لائف کو یا میرج کانٹریکٹ کو آسان سے آسان بنائے، سمپل سے سمپل بنائے کہ اس کو رواج ملے گا تو یہ سارے مسائل ختم ہوں گے جو مسائل ہماری سوسائٹیز میں پیدا ہوں گے۔ حکمت کیا ہے، مطلب شادی کے پیچھے جو ہے وہ کیا حکمتیں ہیں؟ مختلف حکمتیں جو ہے ہمارے دین میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو توارث ہے، تناسل ہے جسے ہم کہتے ہیں، نسل انسانی اب ظاہری بات ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ ہر سپیشی جو ہے نا وہ اپنی گرو چاہتی ہے نا، جو بھی نو ہے، وہ انسیکٹس میں سے ہو، وہ جانوروں میں سے ہو، ہر جاندار یہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے اور گرو کرے، یعنی اس کی نسل باقی رہے۔ تو انسان تو پھر باشعور ہے، تو اب اس کی نسل باقی رہے انسان کی، اور انسان آگے نسل در نسل چلتا رہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کے لیے بنیادی ترین کیا ہے؟ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا نا کہ نکاح کے مقاصد یا آبجیکٹیو میں سے بڑا آبجیکٹیو کیا ہے؟ نسل انسانی کا آگے چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ اللہ نے تو آسمان سے تھوڑے بھیجنے ہیں، مطلب ڈائیوں کے اندر انسان بنا بنا کے، جن انسانوں کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے وہ سارے تو ظاہری بات ہے اسی طرح سے پیدا ہونے ہیں نا، انسانوں سے پیدا ہونے۔ لیکن یہ کچھ خطرناک رجحانات ہیں جو ویسٹ میں پیدا ہوئی ہے۔ اب وہاں ایک موو یہ چل پڑی ہے کہ عورت بچہ کیوں پیدا کرے، یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، یعنی اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انکار کر سکتی ہے کہ میں نے بچہ نہیں پیدا کرنا۔ ظاہری بات ہے وہ نہیں پیدا کرے گی تو کون پیدا کرے گا؟ مطلب نسل آگے کیسے چلے گی؟ اب آپ دیکھ لیں وہاں مطلب پہلے 2 بچوں پہ آئے، پھر 2 سے 1 پہ آئے، چائنا میں دوسرے بچے بھی پابندی رہی، اب تو وہ 1 سے بھی گئے۔ اب جرمنز کا کیا مسئلہ ہے؟ بوڑھے جمع ہو گئے، بیماریاں آپ نے ختم کر دی ہیں، ان پہ آپ نے اوور کم کر لیا، ان کو بچے نہیں پیدا کوئی نہیں ہو رہے، تو اب کیا کریں گے؟ نسل ختم ہو جائے گی آپ کی۔ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے قوموں کو، تھریٹس، اس لیے وہ مائگریشن کو کیا کر رہے ہیں؟ اب سیریا سے لوگ آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ویلکم کہہ رہے ہیں۔ وہ تھوڑے کس لیے ویلکم کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی رکاوٹیں عبور کر کے آ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہمارے ملک کو کھڑا کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، بہت بڑا تھریٹ ہے۔ وہ تو خیر اب اس طرف جا رہے ہیں نا کہ کوئی جین وین لے کے ہم، لیکن ابھی تک یہ چیز اللیگل ہے، اللہ کرے یہ اللیگل ہی رہے کہ جین سے جو ہے وہ آپ انسان پیدا کرنا شروع کر دیں۔ وہ کلوننگ کا بھی وہ کانسیپٹ آیا یہ وہ، لیکن بہرحال ابھی تک جو ڈولی وولی بنائی بھی تھی انہوں نے، وہ ایک بھیڑ جس کا نام ڈولی رکھا ہوا تھا، وہ خیر بیماریوں کا گھر تھی۔ چلیں بات تو نسل انسانی،
دوسرا انسان کی جبلت، اللہ نے انسان کے اندر مختلف جبلتیں رکھتی ہیں، انسٹنکٹس۔ انسان کا پیٹ ہے، کھانے کو مانگتا ہے، اب ظاہری بات ہے اللہ نے پھر اس کا رستہ کھولا نا، بھئی حلال کھا لو بس، ٹھیک ہے، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لو، حرام نہیں کھانا، بس یہی تمہاری آزمائش ہے۔ تو جبلت کی تسکین، کیونکہ انسانی جبلتوں میں سب سے قوی جو ہے، اسٹرانگ یہی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ تو جبلت کی تسکین جو ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ معاشرت، کہ معاشرت جو ہے وہ انسان کی بہتر سے بہتر ہو۔ انسان جب تک سوشل لائف نہیں گزارتا، ظاہری بات ہے وہ اپنا انسان ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو انڈیویجولزم اور پتہ نہیں اب ایسے ایسے اصطلاحات استعمال کر کے لوگ فخر کرتے ہیں ہم تو انٹروورٹس ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، وہ تنہائی پسند، اور بھائی تنہائی پسند ہونا یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ خلوت جو ہے یہ بیماری ہے، انسان سوشل اینیمل ہے، انسان انسانوں میں رہنے کو پسند کرتا ہے۔ نارمل ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ آپ انسانوں میں رہیں، آپ گھر بنائیں، آپ سوشل لائف گزاریں۔ اب نارمل ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ آپ گھر نہ بنائیں، آپ تجرد کی زندگی گزاریں، آپ بیچلر لائف کی طرف نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو معاشرت، اب جیسے ویسٹ میں اب گھر بنانے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا، مطلب میرج کا کانسیپٹ ہی نہیں رہ گیا جی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ چونکہ اب ان کو بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں، تو اب اس وجہ سے ہمارے ہاں بھی جو ہے نا بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے شادی میں عورت کا فائدہ ہے، مرد بھاگتا ہے، ظاہر بات ہے رسپانسبلٹی اس کے اوپر پڑتی ہے نا، ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے ایسا سیٹ اپ بنا دیا کہ عورتوں کے اوپر رسپانسبلٹی پڑ گئی، لیکن لیگلی ان کے اوپر نہیں پڑتی کہ مرد گھر کے ادارے کا ذمہ دار ہے۔ نکاح کا حکم نیکسٹ کیا ہے جی؟ نکاح کا حکم کیا ہے؟ نکاح دیکھیں کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے۔ عام طور پہ اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب کا ہے۔ بعض صورتوں میں اس کا حکم مستحب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریفرڈ ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا حرام بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں مکروہ، بعض صورتوں میں مباح ہوگا۔ تبتل کہتے ہیں بیچلر لائف کو، ہمارے دین نے بیچلر لائف کی نفی کی ہے، تبتل کو پسند نہیں کیا، تجرد کی زندگی جسے کہتے ہیں۔ تو نکاح کا اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم اس کا وجوب کا ہے، خاص طور پہ جب انسان جو ہے وہ اس کو برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ مطلب ہم تو اب ظاہری بات ہے بہت گئے گزرے لوگ ہیں، صحابہ آ کے اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ ہم تبتل کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول منع کر دیتے تھے۔ تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ایک تو قرآن نے کہا کہ بھائی اگر تو تمہارے پاس مطلب کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ تو ہو جس سے نکاح کرے، یہ نہیں، لیکن جیسے انسان گھبراتا ہے نا، جب ذمہ داری پڑتی ہے تو انسان کچھ کرنے بھی لگ جاتا ہے۔ آگے آ رہے ہیں، حق مہر پہ تو مستقل بحث آئے گی نا، حق مہر پہ تو مستقل۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا حق مہر ادا کر سکے، دوسرا یہ ہے کہ شادی کے جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں وہ کور کر سکے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جسے آپ کہتے ہیں نا، اب دیکھیں رہنے کو گھر ہو نا، گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا گھر ہو، اپنا گھر تو کس کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو، وہ بھی 60 کی عمر میں اس کے بچے ہی رہتے ہیں اس میں، وہ بیچارے کی تو زندگی لگ جاتی ہے بنانے میں۔
مطلب جیسے رینٹ پہ ہے یا کچھ بھی ہے، یا بائی گھر ہے اس میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ نہ کچھ اس کو مطلب جی ایسے ہی نہیں، وہ تو ہم نے دیکھے نا، وہ تو ہم نے اتنا اسراف اس میں، بلکہ یہ کام کرنا چاہیے جن کے پاس پیسہ ویسے ٹھیک ہے، وہ یہ کام کریں کہ اپنی بیویوں کا حق مہر بڑھا دیں. انہیں کہیں بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گا نا، رشتہ دار آ کے کھا پی چلے جائیں گے، ایک فنکشن پہ آپ نے 10 لاکھ لگا دیے، وہی 10 لاکھ تم مجھ سے لے لو، فنکشن کیوں کرواتی ہو؟ بہت اچھی بات ہے. مطلب اب وہ بیوی بھی تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا، اربوں کا مارا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ جی حق مہر شرعی ہونا چاہیے 32 روپے یا 32.5 روپے. مطلب یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ اپنا دل پھر کھلا کرنا چاہیے، فضول خرچی نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بیوی کو دے. تو اور حق مہر جو ہے نا، یہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بڑا رکھنا چاہیے. باقی یہ دیکھیں یہ تو بہرحال زیادتی ہے پیسے کو اڑانا جس طرح سے ہمارے یہاں نا، ضرورت کی چیزیں بندہ خرید لے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ کیا کرے، فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ نکاح کرے. ہاں، جو نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، وہ پھر روزے رکھے. ٹھیک ہے، تو نکاح کرنے کا حکم دیا جو استطاعت رکھتا ہے. استطاعت سے مراد مالی استطاعت، اصلاً تو یہی ہے مالی استطاعت. اور مالی استطاعت میں بھی اب ظاہری بات ہے، وہ بھی نا لڑکے والا کہتا ہے میں تو راضی ہوں، لڑکی راضی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے کوئی ایسا ملے بھی نا جو وہ بھی کہے کہ جی میں مطلب اتنی سادہ جو ہے وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو والد راضی ہوگا اگر اس کا ذہن مطلب دیندارانہ ہے، تو لڑکی کا ذہن نہیں ہے اتنے کم پہ راضی ہونے کو. ٹھیک ہے، وہ پھر اس کا ڈیسیژن ہے، آپ کسی کو وہ تو نہیں نہ کر سکتے، وہ اس کا ڈیسیژن ہے. اسی وجہ سے تو لیٹ میرجز ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ چاہ رہے ہوتے ہو آپ کے جی آپ کو اچھا ایک جو ہے نا وہ لائف سٹائل ملے. اور یہ خواہش ہم اس کو کنڈم نہیں کر سکتے، یہ جینون خواہش ہے. کچھ خواہشات مردوں کے ہیں، وہ بھی تو چاہ رہا ہوتا ہے حور پری ملے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو چاہ رہا ہے مجھے خاندانی عورت ملے. تو بھائی جب تم چاہ رہے ہو کہ تمہیں خاندانی عورت ملے، حور پری ملے، تو اس طرف سے اگر وہ خواہش کرتی ہے کہ مجھے ایک اچھا لائف سٹائل ملے، مجھے ایک کوئی لیونگ سٹینڈرڈ ملے، تو اب تم کہتے ہو کہ وہ تو دنیا داری کی بات کرتی ہے، تو تم بڑے دینداری کی بات کر رہے ہو، تم بھی تو دنیا داری کی بات کر رہے ہو. بیلنس ہونا چاہیے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، بیلنس دونوں طرف نہیں ہے. سوچ کی ضرورت ہے، اس میں جب تک عملی طور پر نہیں ڈالتے ہوں اس میں کوئی تبدیلی آنی نہیں. ہر بندہ کہتا ہے ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، لیکن عمل کون کرے؟ عمل کون؟ اسی معاشرے کے لوگوں نے کرنا ہے. جب مہندی اور برات پر وقت آتا ہے تو پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، لہنگے پہ بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ تو مزاج ایسا ہے معاشرے کا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے، جو غریب سے غریب کو وہ دیکھیں کتنی شادی پہ کتنے فنکشن کرتا ہے، کیسے کرتے ہیں. اور امیر تو چلے امیر کے پاس تو ویسے ہی ٹیوشن ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن غریب کا بھی مزاج دیکھتے ہیں. نہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. میری فیملی میں مجھے اللہ نے موقع دیا 1989 میں اس کے پاس جا کے بیٹھا. ماشاء اللہ، اب یقین کریں آپ سے صاحب بھی میرے ساتھ ہے، ان کا بیٹا تھا جب میرے پاس ہوتا تھا، 8ویں کلاس میں تھا. میں عمر کے سارے آدمی مجھے لگتا ہے 89 میں جب میں واپس آیا تھا وہاں ایگزام میں تھا، ایگزام میں چھٹی پہ گیا تھا 2 مہینے. اس سے پہلے میں ٹریننگ کی کام کیا تھا. میں اب تک 89 میں میں جب واپس آیا تھا تو اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ میرے خاندان میں مہندی نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو میں نہیں گیا، شادی میں نہیں گیا. اور اس میں آپ کو بات بہت چھوڑا، میرے بہنوئی ہے وہ سنیارے ہیں، وہ اب میرا ان سے رشتہ نہیں ہے کسی سے، کیونکہ میں نے 1-2 شادیوں میں نہیں کیا. اسی وجہ سے کہ میں نے ان کی بیٹی کا نکاح کا بھی سارا انتظام ہے. اس کے بعد
میں نے اپنی مطلب 2 بہنوں کو کیا ہے، 5 میری بہنیں 3 بہنیں پہلے شادی بھائی بہن کی شادی، 4 میں نے اپنی بیٹیوں کو کیا ہے، 1 میں نے اپنے بیٹے کو کیا ہے۔ اس کے علاوہ میری مطلب فیملیز کے اندر بہت زیادہ شادیاں ہوئی۔ ابھی میرا سیکورٹی والا لڑکا ہے، اس کی بہن کی شادی کرنا گیا ہوتا ہے پچھلے سالہ میں اللہ نے مجھے توفیق نہیں کرنا ہے، اور وہاں بھی جو ہے ہم کام یہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو بات رشتہ داری بھی چھوڑنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہو جاتے ہیں تو میں یہ الحمدللہ 32 سال ہو گئے اس بات کو، میں ایک تو میری فیملی میں اب تقریباً 90% ہو گیا نا، میں نہیں کو چھوڑ سکتا۔ نہیں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، کوشش ہم نے بھی کی، ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں بھی موٹیویٹ ہوا، تو کم از کم یہ ہوا کہ چھوٹی جو بہنیں تھیں یا جو، تو اس میں ہم نے کوشش کی مسجد میں نکاح ہو جائے۔ بس ایسے ہی آپ ایک انیشیٹو لیتے ہو تو بہتری آتی ہے کچھ نہ کچھ۔ اصل میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ٹریننگ سے ہر انسان سیکھتا ہے نا، دیکھیں آپ نے اگر گاڑی بھی چلانی تو اس کے لیے آپ ٹریننگ کریں گے تو چلائیں گے۔ ایسے مزاج کی بات ہوگی کہ معاشرے کا ایک مزاج، میں انفرادی طور پر کر رہا ہوں لیکن یہ معاشرے کا مزاج ہے۔ ہاں یہ بات ہے، نہیں تربیت مانتا۔ جب آپ کریں گے اپنی بھی، آپ نے اپنے سے تو شروع کر دیا، لیکن آپ جب تک لوگوں کو اس طرح سے اس کو بڑے اسپیکٹرم میں نہیں لے کے جائیں گے، اس میں تو آئے نہیں نا تبدیلی، معاشرے میں معروف تو نہیں ہے نا تبدیلی۔ یہ تو میں نے کر لی بدتی کہ میرے حد تک ہوگی، میرا اصل میں لوگ اس کی سزائیں بھی بھگت رہے ہیں۔ مطلب میں ایسی شادیوں کو جانتا ہوں، یقین مانیں کوئی کروڑوں کا خرچہ ہوا ہوگا، سامنے کی بات ہے، 15 سے 16 دن چلی ہے، 15-16 دن تو، اور بڑی بڑی شادیاں جو ہے مطلب 2-4 لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید پیسہ ویسا لگا کے جو ہے وہ یہ شادی کا بندھن جو ہے نا یہ گرا کوئی جیسے کوئی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ پیسے لگانے سے، بڑے فنکشن کر لینے سے، پیسہ روڑنے سے یہ بندھن کبھی مضبوط نہیں ہوتا، یا دوسرے کے اوپر روپ ڈالو۔ ہاں وہ ہم آگے اس پہ، یہ بہت اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، وہ بنیاد کیا ہے جس کے اوپر ایک شادی چلتی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت اہم نقطہ ہے۔ بعض اوقات مذہبی لوگوں کی شادیاں 2 دن بھی نہیں چلتی، مطلب یہ بھی ہے، مطلب بہت مذہبی لوگوں کی شادی دوسرے دن طلاق ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، آگے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اب وہ آگے آ رہی ہے، اس میں ایک بہت اہم نقطہ بیان ہوا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا نا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کرائٹیریا بیان کیا نا کہ اگر تم نے اپنا لائف پارٹنر جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں مطلب 4 بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں 4 تھیں، آج وہ آپ 8 بنا لیں۔ مطلب عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ آج آپ کہہ لیں اس کے ایجوکیشن کی وجہ سے، کوئی بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، سوشل سٹیٹس کی وجہ سے۔ لیکن جب دین کی بات آئی نا تو اللہ کے رسول نے دین کا لفظ جو ہے نا اس کو واضح کیا اخلاق کے ذریعے سے۔ دین سے مراد جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ داڑھی نہیں ہے، دین سے مراد لمبی لمبی نمازیں نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایک بندے کی نمازیں لمبی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ تہجد گزار ہو، لیکن اخلاق اس کے برے ہوں، یہ پاسبلٹی ہے۔ یہ لوگ جمع کیسے کر لیتے ہیں یا یہ جمع کیسے ہو جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی نے کہا نا کہ اب صاحب اہل حدیثوں کے اخلاق جو ہیں نا وہ کیا اچھے ہیں، مطلب آپ ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ یہ سخت مزاج ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل تمہاری ریڈنگ ٹھیک ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ سخت مزاج ہے۔ کہنے لگا پھر ایک بات بتائیں، اگر ان کے مزاج اچھے نہیں ہیں، ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا، سخت مزاجی تو انسانی طبیعت پسند نہیں نہ کرتی، اللہ کے رسول نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ جی ان کی توحید بڑی خالص ہے، ان کا عقیدہ بڑا خالص ہے، تو اگر ان کا عقیدہ خالص ہے، توحید خالص ہے، تو وہ ان کے عمل پہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، انسان جو ہے نا، انسان کو آپ اس طرح سے مطلب مت لے لو جس طرح سے آپ،
ایک انسان کا تعلق ہے خدا کے ساتھ، بعض اوقات خدا کے ساتھ تعلق میں وہ سچا ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کا تعلق ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو اس لیے بعض اوقات ایک آدمی کا انسانوں سے تعلق اچھا ہوتا ہے، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں وہ کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی 10 ملازم تبدیل کیے، ان میں ایسے بھی تھے جو کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن میں نے اب یہ جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے اور ڈنڈی مار جاتا ہے، لیکن اس جیسا ملازم کوئی نہیں۔ اگر آپ اخلاقی اعتبار سے دیکھیں، یقین مانیں میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا، مطلب بڑے اداروں میں ہم نے کام کیا، صرف اپنی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ 2 جہتیں ہیں، کسی کا انسانوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے، کسی کا اپنے رب سے تعلق اچھا ہے۔ تو متقی ہونا ہمارے ہاں عام طور پہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، مطلب خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب دینداری کی بات کی تو دوسری کیونکہ گھر جو ہے بھائی تقوی سے نہیں چلے گا، تمہارے تہجد سے گھر نہیں چلے گا، گھر چلے گا اخلاق سے چلے گا، رویوں سے چلے گا، تمہارے ایٹیٹیوڈ سے چلے گا۔ تو گھر وہ بندہ چلا سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، بھلے وہ عالم ہے کہ نہیں ہے، وہ متقی ہے کہ نہیں، وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں۔ اور اخلاق میں اب ظاہری بات ہے اس کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے، صبر ہونا چاہیے اس کے اندر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ وہ حسن نثار کا میں نے ایک انٹرویو سنا، وہ سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا، وہ پہلی بیوی سے اس کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ اچھا جیسا بھی وہ آدمی ہے ویسے اس کی ایک بات نا مجھے کلک کی، اس نے کہا بھی بات یہ ہے پہلی بیوی سے میری ہوگی ڈائیورس، جو بھی ہو گیا، وہ اس کے بچوں نے اس کے خلاف بڑا وہ محاذ کھولا ہوا تھا۔ کہتا بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈائیورس میں سراسر غلطی میری ہے، وہ اس لیے کہ مرد جو ہے وہ ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، اور جو کیپٹن ہے اس کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات مردوں کو سمجھنی چاہیے، جہاں بھی ڈائیورس ہوتی ہے وہاں غلطی مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے، کیونکہ عورت نے تو ڈائیورس کی نہیں نا، وہاں تو مرد نے کی۔ چلیں بہرحال ایک بندے نے ایڈمٹ تو کیا نا۔ نہیں اس کے تینوں بیٹوں میں جو نا پہلی بیوی سے جو نا اس کو اتنا کیا کہ اس کو اپنی غلطی ماننی تو پھر بھی نہیں پڑ صحیح ہے۔ مشکل ہوگا کیونکہ ترتیب پر یعنی افراد کو پیدا نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ کمزوری جو ہے اللہ تو ایک پوری شخصیت بننی ہے۔ دیکھیں اصل میں دیکھیں بات کیا ہے، اخلاق میں بہتری آتی ہے سوشل لائف گزارنے سے۔ جو بندہ عبادت گزار ہوتا ہے نا وہ انڈیویجول لائف کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ جب تک آپ سوشل لائف نہیں گزاریں گے، آپ دوست نہیں بنائیں گے، آپ لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، آپ لوگوں کے رویوں کو دیکھیں گے نہیں، اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ میں اب کسی کے ساتھ کروں گا نا تو یہ برا ہوگا، کلک کرے گا نا۔ تو سوشل لائف گزارنا بہت ضروری ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے۔ جو بندہ تنہائی پسند ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، اسے کیا پتہ برائی کیا ہے۔ بھائی برائی کو جب تک سمجھو گے نہیں تو برائی کو کیسے بچو گے؟ شر کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہترین عالم دین وہ ہے کہ جسے شر کا پتہ ہو، نفس کے شر کا بھی، سوسائٹی کے شر کا بھی۔ اور جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے اسے پہلے نفس کے شر کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور نفس کے شر کا پتہ کب چلتا ہے؟ اپنے نفس کا تو کبھی غور ہی نہیں نہ کرنا انسان نے، دوسرا آئینہ بنتا ہے، جب دوسرا آپ کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ آپ کو رویے دکھاتا ہے، پھر آپ کو ہاں یار اس سے بڑی پین ہوتی ہے، میں نے یہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں یہ اب کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا اس نے لرن کیا ہے نا، اسے تکلیف پہنچی ہے نا کسی کے وہ 2-4 جملے سننے سے، اب وہ ساری زندگی کے لیے محتاط ہو جائے۔ تو جسے تکلیف ہی نہ پہنچی ہو، ظاہری بات ہے وہ کیا دوسروں کو کے حوالے سے حساس ہوگا، سینسٹیو ہوگا۔ دوسرا کیا ہے جی؟ حرام۔
یعنی نکاح بعض صورتوں میں حرام ہو سکتا ہے، مطلب کوئی ایسا عیب ہو تو اس عیب کی صورت میں جو ہے وہ نکاح، مطلب اس عیب کو انسان چھپا لے. اب جیسے کوئی عورت مثال کے طور پہ بہن بچہ نہیں پیدا کر سکتی، یا کوئی مرد ایسا ہے کہ جو کہ ازدواجی تعلق کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورتوں میں کیا ان کے لیے شادی پھر وہ جائز نہیں، الاؤڈ نہیں ہے. الا یہ کہ اب اگر کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو اور وہ عیب ظاہر کر دیں، وہ اب مطلب کسی کی پہلی بیوی سے اولاد ہے، اب اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ کوئی سیکنڈ میرج کر لیتا ہے کسی ایسی عورت سے جس کی اولاد، تو ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھپائیں گے اور پھر مطلب اس طرح سے، تو وہ اس صورت میں وہ نکاح کیا ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا. وہ آگے آ رہا ہے. تیسرا کیا ہے؟ مکروہ. اب ایک آدمی جو ہے وہ خرچ نہیں اٹھا سکتا بیوی کا، تو نکاح کر لے. اب ظاہر بات ہے اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے نا، وہ ذمہ دار ہے نا اس کا خرچ اٹھانے، اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے نکاح کرنا. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایسا ہو جاتا ہے، گھر داماد بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے تو وہ غلط ہی نہیں ہے، مرد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی اعتبار، لیکن قانونی اعتبار سے نکاح تو ہو جاتا ہے نا، نکاح تو ہو جاتا ہے. اب تو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ بیویاں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں گھر کے خرچے میں لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ پھر مرد کی حیثیت وہ گھر میں وہ نہیں رہ جاتی جو ہونی چاہیے. جی جی وہ آیات سے ریلیٹ نہیں کرتا، ایک نکاح کروا دیا اور وہ مطلوب بھی نہیں تھا. وہ یہ ہے نا کم از کم محنت مزدوری کر کے کما کے لا سکتا تھا نا. اب ایک ایسا آدمی ہے جو ہڈ حرام ہے، محنت مزدوری کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب اکثر یہ آرگومنٹ بھی آتا ہے کہ اس پہ ذمہ داری ڈال دیں گے تو ذمہ داری اٹھا لیں گے میری شادی کا، یہ آرگومنٹ آپ کا ہاں وہ بات اہم ہے. دیکھیں ایک آدمی کا نا پورا رویہ آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، ذمہ دارانہ رویہ اگر کسی کا آپ کی اولاد میں سے، اور آپ کو پتہ ہے اس پہ میں ذمہ داری ڈالوں گا تو یہ برداشت کر جائے گا، تو کر دینی چاہیے، اس کی شادی کر دینی چاہیے. جی یہی مراد ہے. دیکھیں نا اصل میں دیکھیں نیکی میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں عبادت وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دینداری میں سب سے پہلی چیز اگر آپ نے گھر چلانا ہے تو سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ اخلاقیات ہے. اس کے بعد آپ دوسری دینداری بھی دیکھیں، ٹھیک ہے وہ بھی دیکھیں، آپ اس کی بھی اہمیت ہے. ظاہر ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی نمازی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، بڑی اہمیت ہے، اس کی بنیاد پہ جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. لیکن گھر جو ہے نا نمازوں سے نہیں چلتا، گھر نمازوں سے نہیں چلتا ہے. بیگم سے جھگڑا ہو تو ادھر سے بندہ دو نفل جو ہے وہ مطلب شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے تو میری بیگم کو بڑی تپ چڑھتی تھی، جھگڑا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ تم مسئلہ حل کرو، تم ادھر سے جائے نماز مسئلہ، ظاہری بات ہے وہ میں 10 نفل پڑھ لوں مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا، مسئلہ حل کرنے سے ہوگا بھائی. تو اب بات یہ ہے کہ مسئلہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ تو بیوی کے ساتھ ہے. تو وہ نہیں دعا بندہ کر لے، وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. یہ اصل میں بیلنس ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. انسان بڑا سیکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ نا، انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو تبتل تجرد کی زندگی. حضرت عثمان بن مظعون آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبتل کی اجازت چاہی تھی.
تبتل کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ میں بیچلر لائف گزاروں، کبھی شادی کروں ہی نہ، جیسے رہبان. تو ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں اپنے اندر کی صلاحیت ہی ختم کر دوں. جیسے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، جانوروں کو وہ مطلب صلاحیت ہی ختم کر دیتے تھے، اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نے اسے منع کر دیا کہ توالد اور تناسل کی جو صلاحیت ہے انسان اس کو ختم کر دے، یعنی اپنی خواہش کو ختم کر دیں. یہ اس سے منع کیا اللہ کے رسول، اس کو حرام قرار دی. تو زواج کی اتنی اہمیت ہے، فقہا کے یہاں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ حج فرض ہو جائے اور اس نے شادی نہ کی تو پہلے شادی کرے پھر حج پہ جائے، یہ اس کے لیے زیادہ ضروری ہے. مباح میں تو یہ ہے نا کہ اب کسی کو مطلب بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ نہیں، تو اب اس کے لیے جو ہے دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ مطلب فلاں امام صاحب نے شادی نہیں کی، فلاں امام صاحب نے شادی نہیں کی. وہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کبھی ان کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی 5-7 لونڈیاں تھیں. تو ایسی شادی کا تو یہاں مطلب ہر دوسرا مرد جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے کہ یار 5 لونڈیاں اس کو، تو مطلب یہ کوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لونڈیوں کا رواج عام تھا، لونڈیوں کا رواج عام تھا. بس شادی نہیں کی وہ بڑی زندگی انہوں نے پتہ نہیں کیسے گزار لی. وہ بھائی نہیں، ایسے نہیں گزرتی، کہاں سے گزرتی ہے زندگی. تو یہ تو ابھی آپ کے یہ ابھی 20ویں صدی عیسوی میں آ کے یہ لونڈیوں کا رواج ختم ہوا، ورنہ تو ظاہری بات ہے بازار میں بکتی تھی. ٹھیک، امام بخاری کے بارے میں تو اختلاف ہے. تو امام کی شادی ان کی ہوئی کہ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہوئی تھی، کچھ نے کہا ان کا بیٹا بھی تھا، عبداللہ نام تھا. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. ابن تیمیہ کے بارے میں البتہ یہ کہ انہوں نے نہیں کی تھی. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جی وہ بیچارے 2 سال جیل میں ہوتے تھے، 1 سال باہر ہوتے تھے، مطلب دشمن اتنے تھے. یہ تو ان کی لائف تھی، زندگی تھی. لیکن بہرحال ہم نے کہا نا کہ یہ کوئی ایسی لائف نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ فخر کیا جا سکے. امام شافعی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی نہیں کی تھی، لیکن یہ کوئی ایسی لائف نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس لائف کو پسند نہیں کیا، اختیار نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مال، حسب و نسب، جمال اور دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین، دین کی وجہ سے تو کامیاب ہو جا، یعنی دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو. ویسے فرق پڑتا ہے، مطلب کہیں نہ وہ اللہ سے ڈر جاتی ہے. مطلب عام طور پہ تو خیر وہ آپ اس کو سناتے رہو گے، حدیثیں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈر جاتی ہے. دیندار عورت نہ کہیں ڈر جاتی ہے اللہ سے. یہ فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو حضرت علی کی ایک بہن تھی جو ایج میں بڑی تھی، ام ہانی رضی اللہ عنہ. فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کر لی. ان کے جو شوہر تھے نا، شوہر سے ان کی 3-4 اولاد تھی، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اوکے، ادھر ادھر ہو گیا، بھاگ گئے. بہت سارے لوگ بھاگ گئے، مکہ چھوڑ گئے، ہم نے نہیں قبول کرنا. اب ظاہری بات ہے وہ نکاح تو ختم ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے وہ باقی تو نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جسے کہتے ہیں نا بہترین بیوی کون ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے پھر ایک تبصرہ کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا بہترین عورتیں قریش کی عورتیں. اب دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوشل سٹیٹس اور یہ اور وہ، اور انہوں نے بڑے آرام سے انکار بھی کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ نہیں کیا، اس پہ ان کی تعریف کی، اور تعریف کرتی کہا کہ بہترین عورتیں جو ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے بڑھ کے مجھے کوئی عزیز نہیں ہے،
لیکن میری اپنے شوہر سے جو ہے وہ اولاد ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی نیا نکاح کروں، آپ سے نہیں، مطلب کوئی بھی نیا نکاح کروں جس کی وجہ سے میری اولاد نظر انداز ہو، یا پھر میں یہ نہیں چاہتی کہ ان بچوں کا جو باپ ہے وہ بعد میں اسلام قبول کر لے اور بچوں کو ان کا باپ نہ ملے۔ تو اللہ کے رسول نے اس پہ یہ جملہ کہا کہ بہترین عورتیں جو ہے وہ قریش کی عورتیں اونٹوں پہ سوار ہوتی ہیں، اپنی اولاد کے حق میں بہت ہی نرم دل ہے، مطلب جیسے اولاد کے لیے اپنی زندگی، اور ایسا ہے ہمارے یہاں بر صغیر کی عورتیں ایسی ہیں، اب یہ بر صغیر کی عورتوں میں یہ چیز نظر آتی ہے، اولاد کے لیے مطلب سب کچھ لگا دے گی، ٹھیک ہے شوہر سے اس کے مسائل ہوں گے جو بھی ہوں گے، لیکن اولاد کے لیے جیسے مطلب آپ کہہ لیں کہ جو وہ آخری درجے تک چلی جاتی۔ اور دوسرا کیا کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ تو اب دوسرا نکاح اس لیے نہیں کر رہی کہ میرے بچوں کا باپ نہ چاہے، حالانکہ اب دیکھیں نا کہ وہ اللہ کے رسول سے بہتر ان کے لیے نکاح کی کیا آپشن ہو سکتی تھی۔ اور کل ایک بات آئی، وہ ڈاکٹر صاحب نے کی تھی کہ یہ استدلال کیسے کرتے ہیں، ایک بات آئی تھی ظاہر اور نص کی۔ نص تو اس حدیث کی نص یہ ہے کہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کی تعریف کی ہے، مطلب ان کی جو اپنی اولاد کے لیے جان چھڑکتی ہیں، لیکن اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے، یہ ہوتا ہے نا استدلال، ہاں اونٹ چلاتی تھیں قریش کی عورتیں، قریش کی عورتوں کا نا جو مہاجر بڑا دبدبا تھا، انصار کی عورتیں نا وہ مٹی ہوئی تھیں، اطاعت گزار اور جو کہو بس ٹھیک ہے جی۔ یہ جب وہاں پہ گئی ہیں نا، یہ یہاں قریش کی وہاں پہ گئی ہیں تو وہاں بڑے مسائل پیدا ہوئے، بڑا ٹف ٹائم ملا، وہ بھی واقعہ ہے، اور بھی بہت سارے واقعے۔ تو مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ انسان کیا ہیں، معدن ہیں، کانیں ہیں، کوئی سونے کی کان ہے، کوئی چاندی کی کان ہے، کوئی لوہے کی کان ہے، اسی طرح سے انسانوں کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی عورت کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا جس کے بچہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے جو بڑی حسب و نسب والی ہے، بڑے حسن و جمال والی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اچھا، اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بہانج ہے، ایک یہ بھی کہ وہ کرنا نہیں چاہتی۔ اس کلاس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں نا، آج بھی آپ دیکھ لیں ایک ایسی کلاس ہے جو بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، مطلب وہ کسی دوسری سے پیدا کروا لیں گے۔ انڈیا میں تو یہ ایک عام کلچر ہے، ٹھیک ہے، وہ سروگیسی جسے کہتے ہیں، کرائے کی ماں لے لی ہے۔ تو اس کے دونوں مفہوم ہیں، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کیا کہا، تزوجوا الودود الولود، ان عورتوں سے شادی کرو کہ جو بچے پیدا کریں، کیونکہ قیامت والے دن میں اس پہ فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کیس میں ہو سکتا ہے کسی میں جو ہے وہ کسی نے کوئی سیکنڈ میرج کرنی ہے، اس میں ہو سکتا ہے اسے اولاد چاہیے نہیں، اس کی پہلی اولاد ہے، لیکن ویسے ترغیب دی گئی ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب اصل مقصد ہی شادی کا یہی ہے، اولاد۔ تو جو کہتے ہیں کہ دو کے بعد تیسرا نہیں اتنا سختی نہ کریں،
نہ کریں. ترغیب ہے زیادہ بچوں کی ترغیب ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال بس کہتے رہنا چاہیے, بس بچے زیادہ ہونے چاہیے, بس کہتے رہنا چاہیے. اب دیکھیں نا ہمارے جو والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, اب جس کی بھی دیکھیں کوئی 8 9 10 7 8 یہ ایوریج ہوتی تھی, اور اب ہماری والی نسل میں تو اب ظاہری بات ہے وہ میکسیمم 4 5 بس ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فرق پڑتا ہے. وہاں مشقت زیادہ تھی, سہولتیں زیادہ آ گئی ہیں, تو وہ اب ظاہری بات ہے انسان کے اندر یہ مسائل تو پیدا ہوں گے, اس کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے. اور سر یہ نا ہمارے پیرنٹس کی نسل اور اب جو نسل ہے یہ ریپڈ ڈکریز ہے اس کے اندر. اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی, انہوں نے اللہ کے رسول کو خبر دی کہ وہ ایک جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, وہاں انہوں نے پیغام نکاح بھیجا, تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھ لو. مردوں کے بارے میں اس لیے نہیں ہے کہ مرد تو ویسے ہی پردہ نہیں کرتے, مطلب دیکھا ہی ہوتا ہے اس کو, لیکن اللہ کے رسول نے اس کو کہا ہے کہ دیکھ, یہ بہتر ہے, یعنی جہاں پیغام. لیکن ہر چیز میں مبالغہ اچھا نہیں ہوتا. اب اس پہ چونکہ اب سوشل میڈیا پہ بحثیں چل پڑی ہیں, لوگوں نے لکھنا شروع کر دی ہے. وہ ایک خاتون کا میں انٹرویو سن رہا تھا, شادی شدہ تھی, اب تو وہ خیر ان کے بچے بھی جوان ہوں گے, لیکن وہ اس پہ افسوس کا اظہار کر رہی تھی, کہہ رہی تھی میرے گھر میں کوئی 40 لوگ آئے ہوں گے مجھے دیکھنے کے لیے. مطلب یہ نہیں ہے اب آپ اس کو ایک آبجیکٹ بنا دو, ٹھیک ہے, آ رہا ہے وہ کوئی دیکھ, مطلب ظاہری بات ہے کہ جو ریجیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے نا, یہ نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہے. اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے, چیزوں کو مطلب بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, یعنی اگلے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے دیکھ لیا. بلکہ اگر اس نے دیکھنے کے بعد انکار کر دیا تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ریجیکشن کی فیلنگ ہے نا. یا اس کے لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جیسے کوئی گھر والوں میں سے کسی نے تصویر دکھا دی. ایک اور صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, تو انہوں نے جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی دیکھ لو, انصار کی آنکھوں میں مسائل ہے, تو اس لیے تم دیکھ لو. مطلب وہ اگر وہاں سے آیا ہوگا نا, مطلب مکہ سے, ٹھیک ہے, تو ہجرت کر کے مہاجرین میں سے ہوگا, قریش میں سے ہوگا. اب اسے اپنے قبیلے اور خاندان کی عورتوں کا تو پتہ ہے, لیکن دوسرے قبیلے اور خاندان کی عورتوں کا اسے نہیں پتہ کہ ان کے کیا مسائل. ہر قبیلے ہر خاندان کے ہاں اپنا ایک معیار ہو سکتا ہے نا حسن کا, بیوٹی کا, یا پسندیدگی کا اپنا معیار ہو سکتا ہے. اب جیسے کہ عربوں میں موٹی عورت کو بہت پسند کرتے تھے, مطلب یہ حسن شمار ہوتا تھا, صحیح بات ہے. اب ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک وہ تھا, تو اب تو یہ مطلب عیب شمار ہوتا ہے. تو ہر قوم کا اپنا اپنا ہے نا, تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف جو ہے وہ, یعنی شریک حیات کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو بیوی کے انتخاب میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اور یہی چیزیں عام طور پہ شوہروں کے حوالوں سے بھی مطلوب ہیں. دینداری سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب آپ نے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہو تو دینداری. دوسرا عورتوں کے حوالے سے کہ اولاد ہونی چاہیے, ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہو. یا دیکھیں بچہ پیدا کرنے سے ہی آپ کا جو ہے وہ یہ جو رشتہ ہے یہ مضبوط ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ گرہیں ہیں جو اصل میں لگ جاتی ہیں. لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں اب سب زندگی عذاب ہے, لیکن بچوں کی وجہ سے سپریشن نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا وہ بچے ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئے. یہ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے, اور یہ اولاد نہ ہوتی تو جٹ پٹ وہ ہمارے پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں میں تو اپنی بیوی کہتا ہوں یہ کوئی رشتہ ہے, یہ تو کچا دھاگا ہے, ایسے کروں تو ٹوٹ جائے. رشتہ تو میرا وہ ہے جو میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, قتل بھی کر دیں تو پھر بھی بہن بھائی.
بات ایک اعتبار سے ٹھیک ہے تو یہ گرا ہی عقد ہے نا، ایک کانٹریکٹ ہے، آپ نے کیا ہے، جب چاہیں اس کو توڑ دیں، کوئی بھی توڑ دے، عورت توڑ دے کھلا لے کے، مرد توڑ دے ڈائیورس کر دے، تو رشتہ تو ہے نازک ہے. تو اس کو اگر اس گرہ کو کوئی چیز مضبوط کرنے والی ہے تو وہ اولاد ہے. اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اولاد کی خاطر دونوں کمپرومائز کرتے ہیں، دونوں، کہ اولاد تباہ ہو جائے گی، وہ رل جائے گی. تیسری چیز منگیتر کو دیکھنا، یعنی عورت کو بھی چاہیے کہ مرد کو یہ بھی نہیں کہ اب عورت کو، ظاہری بات ہے دیکھیں اس کے ہاں تو بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوگا نا، اس کے ہاں بھی سٹینڈرڈ، اس کے بھی یہ رائٹس میں سے. اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں تو مطلب کوئی حرج نہیں ہے سٹنگ کر لینے میں، والدین کی موجودگی میں جیسے کوئی سٹنگ کر لی، کوئی حرج نہیں. لیکن خلوت میں، تنہائی میں چیٹنگ ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے یہ تو سب حرام ہے نا، یہ تو الاؤڈ نہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے، کف کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ اہم چیز ہے. اس کا مطلب لحاظ کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے غیر کف میں نہیں، کف سمجھ رہے ہیں نا، برابری. کف کے بغیر نکاح نہیں چلتے. ارے زینب کا نکاح نہیں چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کزن تھی نا زینب، اب وہ قریشی تھی اور وہ ایک آزاد کردہ آپ کہہ لیں غلام تھے. سوشل سٹیٹس کا بہت فرق ڈفرینس تھا، نہیں چل پڑا، نہیں چل سکا وہ نکاح. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کہتے رہے کہ نہ طلاق دیں، نہ طلاق دیں. ارے زید تو وہ، لیکن انہوں نے دے دی. ارے زید نے طلاق دے، چل ہی نہیں نہ سکتا. نہیں کف میں دیکھیں بات یہ، کف میں مختلف چیزیں آتی ہیں. ایک تو دینداری، مگر کسی دیندار عورت کو اگر آپ شرابی کبابی کے ساتھ بیاہ دیں گے، کہاں چلے گا اس کا رشتہ؟ نہیں نہ چلے گا. یا کوئی عالم دین کسی بازاری عورت سے کر لے گا تو کہاں چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. اس کے علاوہ جو ہے جو اہم چیز ہے وہ سوشل سٹیٹس، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. سوشل سٹیٹس بہت ضروری. اس کے بغیر عموماً نکاح نہیں چلتے. عموماً مطلب چل سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں چل سکتے، مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن عام طور پہ چلتے نہیں ہیں. تو عورت جو ہے نا اگر اس کا سوشل سٹیٹس اچھا ہوگا تو وہ مرد کو دبائے گی، گھر کا نظام ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اگر مالی اعتبار سے عورت سٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر جو ہے وہ کمزور ہے، اور گھر کا خرچہ جو ہے وہ زیادہ عورت اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، فطری طریقہ ہے ہی نہیں، فطری طریقہ نہیں. اکثر میرے پاس کیسز آتے ہیں جو بہت الجھی ہوئی کیسز آتے ہیں نا، مطلب میاں بیوی کے، لوگ آ جاتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. خیر ہم خود کسی کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جاتے رہتے ہیں بندہ ایسا ہی ہے، صحیح بات ہے. اپنے مسائل کسی کے پاس جا سے ڈسکس کر لیتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. کمزور تو سارے ہی کمزور ہیں، کس کے مسئلے نہیں. ایون دیکھیں یہ زندگی ایسی لائف ہے کہ سورہ تحریم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں، ازواج مطہرات کو دھمکی لگا رہے ہیں. اللہ کے رسول نرم مزاج تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میں بعض لوگوں کو مثال دیتا ہوں ہنستے، میں کہتا ہوں وہاں تو اللہ تعالیٰ تھے دھمکی لگانے والے، اس لیے گھر چل گیا. طلاق کی دھمکی اللہ نے لگائی ہے کہ اگر تم باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول تمہیں طلاق دے دیں گے. اور اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کی، اللہ کے رسول نے نہیں کی. یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں آزمائش پیدا ہو جاتی ہے، کسی بھی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے درمیان میں ضرورت پڑتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ وغیرہ کی. یہ وہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ ایک لفظ میں اگر آپ بیان کریں نا، لائف کے آزمائش ہے، بس یہ فلسفہ زندگی ہے. جس نے اس کو سمجھ لیا اس کی زندگی سکون سے گزر جائے گی. جس نے اس لفظ کو نہیں سمجھا اور وہ اس کو آسائش بنانے میں لگ گیا، ٹھیک ہے بنانے میں لگے انسان،
فطری چیز ہے، انسان اپنی آزمائش کو کم کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. آزمائش طبعاً انسان کو پسند نہیں ہے، لیکن ذہن کو میسج دے دے بھائی آزمائش سے نہیں نکل سکتے. عجیب بات یہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش جو ہے نا وہ آپ خود ہوتے ہیں. اچھا کچھ چیزیں ایسی تھیں، مطلب شروع میں اپنی بیگم کو مسز کو کہتا تھا، اب یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اور مردوں کو نا بہت فائدہ ہوگا، مردوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. انسان لرن کرتا ہے نا چیزوں کو. تو مجھے اس کی کچھ چیزیں پسند نہیں تھیں، میں نے اس کو بہت کرٹیسائز کرنا، اس نے وہ چھوڑ دیں تو کچھ دوسری اختیار کر لی. تو اب مجھے لگا کہ نہیں یار ان میں بڑا خیر کا پہلو تھا. تو اب وہ مجھے اکثر ہاں اب بتاؤ مطلب. تو بات یہی ہے کہ اصل میں انسان کسی حال سے مطمئن نہیں ہوتا، کسی حال سے مطمئن نہیں ہوتا. سب سے بڑا انسان کا مسئلہ انسان خود ہے. تو جس حال میں ہیں آپ اس حال میں اپنے آپ کو جو ہے نا مطمئن کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ نے آزمائش ہر چیز میں لگا کے رکھی، ہر چیز میں لگا کے. تو ہم بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں، کف جو ہے نا کف، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، مطلب کر لینا بہتر ہے. تعلیمی کف بھی، یہ نہیں کہ آپ کو ایک طرف پی ایچ ڈی ہے دوسری طرف میٹرک پاس ہے، مشکل ہو جائے گا نا چلنا. ٹھیک ہے، تعلیمی کف جو ہے ہاں پھر ہو جاتا ہے. اب وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے نا. کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہے نا، اب اس کا ایک مینٹل لیول ہے. اچھا وہ میٹرک پاس بھی ہے نا، اس کا ایک مینٹل لیول ہے، کیونکہ اس کی گروتھ جس خاندان میں ہوئی ہے نا، جس گھر میں وہ اٹھا بیٹھا ہے، اس نے اس کے رویے سیکھ لیے ہیں نا. میری ایک بات یہ وہ پی ایچ ڈی ہے، اور دوسرا بات ہے وہ میٹرک ہے، لیکن یہ اس کا سیلری کا بہت کاروبار ہے، اور ماشاء اللہ یعنی بہت زیادہ کاروبار ہے الحمدللہ. تو وہ دونوں کی ماشاء اللہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، دونوں کے بہترین کی بات ہے. میں اس لیے کہا ہوں کہ فیملی کو فکر بڑی بات ہے. لیکن شروع میں سب نے یہ کہا کہ بچی پی ایچ ڈی ہے، لڑکا جو میٹرک، لیکن لڑکے نے بھی اپنے آپ کو بڑا زیادہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے جاب کرنی، اس نے کہا کر لو. تو وہ جہاں سے میں پڑھا بھی رہی ہے بات، اور وہ نہیں. ہاں اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اب اوور آل جو ہے نا وہ عورتیں، اوور آل کی بات کر رہا ہوں، سب کے کیسز میں نہیں، مطلب جو مرد بیٹھے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اوور آل عورتیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اوور آل مردوں سے، اور اس سے بھی گھریلو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایشوز جو ہے نا وہ پیدا ہونے کی. اب عورت اگر زیادہ ارن کر رہی ہے، گھر میں لا رہی ہے، تو اب ظاہری بات ہے اب وہ مرد کی قوامیت ٹھیک ہے، وہ کہے گا، وہ آیتیں تو سنائے گا، لیکن وہ آیت اثر نہیں کرے گی، آیت اثر نہیں کرے گی. تو مرد کو اگر اپنی قوامیت جو ہے نا وہ ثابت کرنی ہے تو وہ اسے عملاً ثابت پہلے کرنی ہے. یعنی عورت پوری طرح سے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. عورت کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھ سے ذہنی اعتبار سے کم ہے، یا یہ اخلاقی اعتبار سے مجھ سے کم ہے، یا یہ دینداری میں مجھ سے کم ہے. یہ کبھی نہیں ہے. مطلب اب جیسے میں کوشش کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے یہ بات اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے. جس دن آپ کے شاگرد کو پتہ چل گیا نا کہ اب استاذ کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ایسا نالج نہیں رہ گیا جو میرے پاس نہیں، اس دن وہ آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں رہے گا. ہم بہت مطالعہ کر کے استاذ کے پاس جاتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے شاید اس ٹاپک پہ وہ ہمیں 10 اور کتابیں بتا دیتے تھے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے تھے. تو یہ اس سے کیا ہوتا تھا، وہ استاد کا روب کبھی زندگی بھر ختم نہیں ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ سوچنا ہی چھوڑ دیا. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کبھی میں ابو بکر کی برابری کر سکتا ہوں. سوچ ہی پیدا ہوئی. تو یہ اب مرد کی اصل میں قوامیت ثابت ہوتی ہے نفسیاتی اعتبار سے.
جیسے کہتے ہیں بلی مارنا تو یہ اصل میں بلی مارنا. وہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ اکثر عورتیں آ کے یہی شکایت کرتی ہیں جو وہ مرد یہ حدیثیں سناتے ہیں، مطلب عورتوں کا تو کام ہی لان تان کرنا ہے. یا دیکھیں باتیں تو ٹھیک ہیں، وہ تو حدیثوں میں آئی ہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن جھگڑے میں آپ سنائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، جھگڑے میں سنانے سے فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے، اس میں نا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں چل سکتی ہیں، وہ چل سکتی ہیں، چلتی نہیں ایک علیحدہ بات ہے، چل سکتی ہیں. ایک چیز اگر ذہن میں رکھی جائے اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت اس بات کو سمجھ لے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، میں آزمائش سے نہیں بھاگ سکتی، اس سے میں بھاگ گئی تو اللہ نے کوئی اور آزمائش میرے لیے رکھ دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے آزمائش تو رکھنی ہے، آپ کو اللہ نے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے بغیر کوئی آزمائش ڈالے کوئی سوال ڈالے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا؟ اللہ نے کہا یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایویں ہی پاس کر دوں گا، کوئی آزمائش نہیں کروں گا. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تم سے پہلوں کو تو ہم نے جھنجھوڑ مارا یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے پکار اٹھے یا اللہ مدد کب آئے گی، ایسی آزمائشیں ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو جس نے تو جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کا بھائی رستہ یہی ہے، آزمائش ہے، یہ نہیں تو کوئی دوسری. اب کم از کم اس سے آپ مانوس ہو گئے ہو، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی ابتدا اور اس کی اینڈنگ کیا ہے. یعنی اس کے ساتھ آپ اس آزمائش کے ساتھ آپ گزارا کر سکتے ہو. تو اگر عورت اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، میرا خاوند، یا خاوند اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ یہ عورت میرے لیے آزمائش ہے، کہ اس آزمائش سے اگر یعنی اللہ نے مجھے یہی سوال ڈالا ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ نے سب کو ایک جیسا سوال نہیں ڈالا، کسی کو اولاد کا سوال ڈال دیا، کسی کو مال و دولت کا ڈال دیا، کسی کو لائف پارٹنر کا سوال ڈالا. آپ کا سوال جو ہے وہ دوسرے کا نہیں ہے. اب 100 میں سے 99 نمبر اللہ نے کہا اس ایک سوال کے ہیں، آپ نمازیں پڑھنے پہ لگے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ وہ کہتے ہیں نا جب پرچہ آتا ہے تو اس میں ایک کوشچن پہلا وہ لکھا ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی ہے، اور سب سے زیادہ نمبر اسی کے ہوتے ہیں. تو وہ جس کو آپ آزمائش سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے دی ہوئے پرچے میں سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا، اور اس سے جو آپ کے درجات بلند ہونے ہیں وہ تہجدوں سے، وہ صدقوں سے، وہ جہادوں سے نہیں ہونے. اس بات کو سمجھ، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں بوسٹ اس طرح سے آپ کو اوپر لے کے جائے گا وہ، اگر آپ اس میں صبر کر لیتے. نہیں وہ پتہ چلتی ہے وہ آزمائش آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے بھائی میں ہوں، وہ 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں ہے. یا اللہ ہر وقت آپ دعا کریں یا اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا تو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بیوی سے جان چھڑا میں ویسے ایک اوورآل بات کر رہا ہوں کہ جو آزمائش ہوتی ہے آپ اس آزمائش ہاں آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ سے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ کو اندر سے ہلا دیتی ہے. منگنی کے احکامات، عدت میں پیغام نکاح دینا، ٹھیک ہے جی، عدت میں پیغام نکاح ظاہری بات ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے. منگنی کا ذکر آیا ہے احادیث میں. منگنی کہتے ہیں پیغام نکاح کو، یا جسے ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں بات پکی کرنا. یعنی ایک ہے عقد نکاح، کانٹیکٹ آف میرج، یہ وہ نہیں ہے. یہ ہے کہ جی بات پکی کہ ہم نکاح کریں گے. ہاں اس میں انگوٹھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو رسمیں وسمیں ہوتی ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ظاہری بات ہے یہ تو الاؤڈ نہیں ہے نا. انگوٹھی پہنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں لڑکی کو
یہاں تک بھی بحث آتی ہے کس حالت میں، جی کس ہاتھ میں کس انگلی پہ پہنانی ہے، یہ بھی بحث ہو سکتی ہے۔ نہیں کوئی ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو گفٹ ہی کر رہے ہیں نا۔ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا لڑکا خود پہنا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس کی تو شادی نہیں نا ہوئی، تو وہ کیسے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات پکی کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نشانی آپ نے دے دی ہے تاکہ اگلے کو یاد رہے کہ جی ہماری فلاں جگہ پہ، کیونکہ وہ تو پھر بھی سکتا ہے یار ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ منگنی پر منگنی کرنا اس سے منع کیا گیا۔ منگیتر کو دیکھنا، اس کا تو تذکرہ گزر چکا، اور منگنی توڑ دینا، یہ احکامات ہم دیکھتے ہیں منگنی کے احادیث میں آئے ہیں۔ تفصیل سے آئیں گے سوال، تفصیل سے سوالات آئیں گے، طلاق کا ہم نے پورا چیپٹر پڑھنا ہے۔ ہاں جی دیکھیں جو متعلقہ ہے نا اس کی عدت تو ہے نا 3 ٹائم پیریڈس، اس کا جو نوٹس ہے اس کے بعد وہ اگر آدمی کے پاس نہیں جاتا، رجوع نہیں کرتا تو ایک طلاق شمار ہو جاتی ہے، شمار ہو جاتی تو اس کے بعد اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے عدت کے بعد۔ اچھا، اس کی پھر یوں ہی ہم بات کر رہے ہیں نا، متعلقہ یعنی ڈائیورسڈ ہو یا متوفا عنہا یعنی جس کا شوہر فوت ہو گیا، جسے ہم بیوہ کہتے ہیں، وڈو، دونوں خواتین کو دوران عدت نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو متوفا عنہا ہے اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو ڈائیورسڈ ہے اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے آپ کہہ لیں آسانی کے لیے، ٹھیک جی۔ ہاں متعلقہ، ہاں ایک طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجے گا نا، تو اگر اس نے جو ہے وہ عدت کے دوران رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہے 1 یا 2 طلاق کے بعد، اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عدت میں رجوع نہیں کیا وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی نکاح سے نکالنے کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری نہیں، یہ مسکنسپشن ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات تب تک پکی نہیں ہوگی جب تک 3 دے کے فارغ نہیں کریں گے، یہ غلط فہمی۔ ہاں ایک نکاح سے اگر علیحدگی ہو جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں آپس میں بھی نکاح کر سکتے ہیں اور وہ عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، یعنی یہ آپشن باقی رہتا ہے۔ ہاں نئے حق مہر کے ساتھ، ظاہری بات ہے وہ تو اس کا حق بنتا ہے۔ تو عدت میں نکاح سے جو ہے وہ قرآن نے منع کیا۔ ہاں یہ کہا ہے کہ اشارے کنایے سے بیوہ سے آپ بات کر سکتے ہو، وہ بھی اشارے کنایے سے، یہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں۔ حضرت علی زین العابدین ان کے بیٹے تھے محمد۔ علی زین العابدین تو جانتے ہیں نا رحمہ اللہ، یہ حضرت حسین کے بیٹے تھے نا، حضرت حسین کے بیٹے تھے علی زین العابدین، اور علی زین العابدین کے بیٹے تھے محمد، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک خاتون سکینہ بنت حنظلہ، ان کو جو ہے وہ یہ بات کہی، مطلب عدت کے دوران تعزیت کے لیے گئے تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوں، اور حضرت علی جو ہے وہ ان سے بھی میری رشتہ داری ہے، اور عرب میں ہمارے خاندان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ عدت میں ایک عورت کو پیغام نکاح دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ بھائی میں نے تمہیں کہاں سے پیغام نکاح دی ہے، میں نے تمہیں صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں،
اور حضرت علی میرے رشتہ دار ہیں. تو دیکھیں بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کی تو قرآن نے اجازت دی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی تو قرآن نے اجازت دی کہ تعریضاً تم کچھ کہہ سکتے ہو. اور پھر انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئے تھے جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کے پاس آئے تھے اور اللہ کے رسول نے انہیں یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے قوم میں جو ہے وہ میرا ایک مقام اور مرتبہ ہے. تو مطلب جسے کہتے ہیں اشارے کے نائے سے بیوہ کو جو ہے وہ پیغام دے سکتا ہے، ویسے مطلقہ کو نہیں. مطلقہ کو نہیں. منگنی پر منگنی کرنا تو اللہ کے رسول وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مومن مومن کا بھائی ہے تو کسی کے سودے پہ سودا نہ کرو، بے پہ بے، اور کسی کی منگنی پہ منگنی نہ کرو یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے، وہ رشتہ خود ہی چھوڑ دے. سودے پہ سودا تو سمجھ رہے ہیں نا. اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ باوتاؤ کر رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ مکان کا سودا کیا ہے، ٹھیک ہے، 1 کروڑ میں ایک اور نے آ کے کہا بھائی میں تمہیں 1.10 دیتا ہوں، وہ اس سے توڑ دے گا. تو اب اس کو بھی منع کیا جو 1.10 میں کر رہا ہے. یہ ہمارے یہاں یہ جو بولی ہوتی ہے دیکھیں اس میں بھی کیا ہے، وہ اسی طرح سے قیمتیں بڑھاتے ہیں. تو سودے پہ سودا کرنا نا اس کو پسند نہیں کیا گیا، مطلب یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے یہ چیز. دوسرا منگنی پہ منگنی کرنا. اچھا منگنی جو ہے نا یہ پیغام نکاح کے معنی میں نہیں ہے. خطبہ یہاں پہ ایک ہے پیغام نکاح، ایک ہے بات پکی کرنا. منگنی سے مراد کیا ہے؟ بات پکی. یعنی ایک آدمی نے کہیں پہ پیغام نکاح بھیجا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوئی اور نہیں بھیج سکتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک صحابیہ کو ایک طرف سے پیغام نکاح آیا، دوسری طرف سے بھی آ گیا، ٹھیک ہے. تو پیغام نکاح تو 10 لوگوں کی طرف سے آ جائے، لوگ آتے ہیں مطلب رشتہ پوچھنے کے لیے، کوئی ایشو نہیں. ہاں کہیں پہ بات طے ہو گئی کہ اب ہم نے یہاں پہ نکاح کرنا ہے، اب وہاں کوئی دوسرا رشتہ نہ بھیجے، یعنی ان کا معاملہ خراب نہ کرے، تو پھر ہاں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں انہوں نے بھی تو ڈیسیژن لینا ہے نا. ہر آدمی بہتری چاہتا ہے، تو لڑکی والے بھی چاہیں گے کہ ان کو بہتر رشتہ ملے، ان کو بہتر ملے گی کوئی آپشن تو وہ اس طرف جائیں گے نا، ایسے تو نہیں چلے جائیں گے. بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوا، مطلب یہ ہے کہ لوگ تو زیادہ یہ وہ اس نے پیغام دے دیا. ہاں منگنی توڑ دینا. دیکھیں منگنی نکاح تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے، توڑی جا سکتی. نکاح بھی توڑا جا سکتا ہے ویسے تو، ہاں اس کو بھی آپ توڑ دیں. تو منگنی تو ظاہری بات ہے وہ تو مطلب ہو جاتا ہے نا. بعض اوقات منگنی ہوئی ہے اور اب آپ اس کے بعد معاملات آپ نے دیکھے ہیں، آپ کا دل متنفر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، دونوں پارٹی میں سے کوئی ایک پیچھے ہو جاتا ہے، کسی سالڈ ریزن کی وجہ سے ہونا چاہیے. ویسے تو اب ظاہری بات ہے اخلاقاً اچھا نہیں ہے. ہاں ایک بات اہم ہے کہ اگر منگنی کے موقع پہ جو ہونے والی اس کی بیوی تھی اس کو کوئی تحفے تحائف دیے تو وہ واپس نہ لے. اب لوگ تو شادی والے بھی واپس لے لیتے ہیں، سارا سامان اٹھوا لیتے ہیں، بلکہ جو اس کا ہوتا ہے جہیز کا وہ بھی مطلب اس پہ قبضہ کرو. تو یہ نہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بلکہ اس معنی کی اور بہت ساری روایت، جیسے سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس نے کسی کو کوئی تحفہ دیا، ہبہ کیا، اب اگر وہ تحفہ واپس لے گا نا تو یہ ایسی ہے جیسے کتا جو ہے وہ کیا کر کے اپنی کیا خود چاٹنا شروع کر دے. تو تحفہ دے کے واپس لینا یہ جائز ہے اگر تو تحفہ دیا. اچھا کچھ ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں وہ مطلب جھگڑے آتے ہیں نا، پھر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نا شادی پہ یہ اتنے زیور تحفتاً نہیں دیے تھے، یہ ہم نے ویسے پہنائے تھے. اب ظاہری بات ہے ان کی اب کیا کہا جا سکتا ہے، پہننے کے لیے دیے تھے جی، اور ہم نے بھی اپنے خاندان میں اپنے وہ ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے مطلب بہو کو پہنا دیے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تو انہوں نے دے دیے، شوہر نے دیے ہیں یا سسرال والوں نے اس کو کوئی زیور پہنا دیے، کچھ دے دیے، تو اس کو واپس لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں جائز ہو سکتا ہے، اور وہ صورت ہے جب عورت کیا کرے، خلا لے.
خلا کی صورت میں تو حق مہر بھی واپس ہو جاتا ہے نا، تو یہ چیزیں بھی واپس ہو سکتی ہیں خلا کی صورت میں، ویسے نہیں، ویسے ڈائیورس کی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈائیورس تو مرد کا ڈیسیجن ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں کہتی کہ وہ کوئی دیندار آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہے، مطلب میں اس کی کوئی شکایت نہیں لگاتی، مجھے پسند نہیں، شکل و صورت میں مجھے پسند نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو؟ بس والد نے نکاح کر دیا، میں نہیں چاہتی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علیحدگی سے کہنے والے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ ہاں، وہ باغ تحفے میں دیے حق مہر کے طور۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ واپس کر دو گی؟ کہنے لگا تو اللہ کے رسول نے سیپریشن کروا دی، لیکن وہ باغ واپس کروا دی۔ چلیں جی، اب آگے ایک لمبی چوڑی بحث ہے، خیر ابھی تو نکاح میں نا 4 چیزیں اہم ہیں، 4 مطلب میجر جو اس کی جو بحثیں ہیں نا وہ 4 ہیں۔ ایک تو ایجاب و قبول، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایجاب و قبول، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری ہے۔ تو ایجاب و قبول کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ ہمارے فقہا نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ وہ پرانے زمانے میں نا یہ بھی کرتے تھے، میں نے اپنی بیٹی جو ہے نا وہ تمہیں، اگر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی تمہیں ہبہ کی، تمہیں تحفے میں دی، یا بعض تو بہ کا لفظ بھی بول لیتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے، مناسب الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس پہ پھر باتیں کھڑی ہو گئیں، ٹھیک ہے، تو اس کے الفاظ وغیرہ یہ ساری باتیں۔ ایجاب و قبول ایک اہم پلر ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ولی، عورت کی طرف سے ولی کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے، اس کے نہ ہونے سے بہت فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا گواہان کی موجودگی، اور چوتھا حق مہر۔ مطلب یہ ٹوٹل کانسیپٹ ہے، جسے ہم مسنون جو ہے نا وہ شادی کہتے ہیں، تو اس میں یہ 4 کانسیپٹس ہیں، یہ اگر 4 ہوں تو وہ مسنون شادی ہے۔ ایجاب و قبول، ولی، گواہان کم از کم 2 ہوں، اور حق مہر۔ ہاں، اس سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کی ہے کہ جو بیوہ ہے یا جو شوہر دیدہ ہے یا متعلقہ ڈائیورس عورت ہے تو وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، کچھ علماء اس طرف گئے۔ لیکن ایک چیز اہم ہے، میں نے جہاں تک اس موضوع پہ نا ریسرچ کی ہے کافی زیادہ، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کہاں ہونی چاہیے، شادی کہاں ہونی چاہیے، اس میں اصل اہمیت جو ہے نا وہ لڑکی کے فیصلے کی ہے، والد کی نہیں، لائف اس کی ہے، ڈیسیژن اس نے لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والد کا فیصلہ تھا وہ واپس کروایا، اور ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ۔ والد نے شادی کر دی، خاتون آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے سیپریشن کروا دی اس خاتون کے کہنے پہ، ٹھیک، یعنی اس بات کی اہمیت اللہ کے رسول نے اس دی ہے کہ لڑکی جہاں کرنا چاہتی ہے نا، بعض اوقات ٹھیک ہے وہ آپ کو لگتا ہے وہ دیوار میں سر مار رہی ہے، اپنا سر پھوڑے گی، مطلب صحیح جگہ نہیں، ہو جاتا ہے معاشرے میں، ہر قسم کی مثالیں ہیں، ٹھیک، تو ہاں اصل بات یہ ہے کہ ولی کو تھوڑا سا حکمت اور سمجھداری سے شادی وہاں کر دینی چاہیے اس کی، جہاں وہ چاہ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بھاگ جائے گھر سے، کورٹ میرج کر لے، اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کہو بچے اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے، دیکھیں آپ کا ڈیسیژن ہے، ہمارا پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس بات کا بخار ہے وہ اتر جاتا ہے، سمجھ بعد میں آتی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے، اس کی لائف ہے، جب وہ خود کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہے میں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہوں تو مجھے لگانے دو، اب آپ کیا کر سکتے ہو، وہاں روکنا بے وقوفی ہے، وہاں اولیاء کو غیرت اور یہ اس قسم کی چیزوں کے بجائے نا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں تو عام طور پہ پھر وہاں پیرنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ اس کی شادی کر دو۔ باقی
اس میں حکمت بڑی ہے. لیکن عورتیں مردوں کو اس طرح سے نہیں جانتی جیسے مرد مردوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عورتیں عورتوں کو زیادہ جانتی ہیں. ٹھیک، تو اسی طرح مرد مردوں کو زیادہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ولی کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ بھائی اب اس کی یہاں پہ شادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اس کی بعض ہمارے یہاں خاندانوں میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لڑکی کی رضامندی کو، یا لیکن اس کو اہمیت دینی چاہیے، یہ بات ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.